جاتا. عام طور پر ٹیلی ویژن پہ یہ حدیث نہیں دیکھیں گے. یہ حدیث تمام مقطع فکر میں تمام لوگ مانتے ہیں, اور وہ حدیث یہ ہے کہ علم کا حاصل کرنا ہر مومن مرد اور مومن عورت پر فرض ہے. صحیح فرض ہے. اور مومن مرد اور عورت, مومن نہیں کہا, مرد اور عورت ڈیفرینشیٹ کیا تاکہ دونوں پر فرض ہے. تو اب انہوں نے لازم کیا جبکہ ایک ڈس ایبلٹی تھی, انہوں نے ڈس کو نکال لیا, اس کو ایک ایبلٹی انہوں نے کہا ایبلٹی بنا دی. اور یہ ان کتنے لوگوں سے بہتر ہیں. مجھے بڑا فخر ہو رہا ہے بات کہتے ہوئے. مجھے تو اپنے پہ وہ ہو رہا ہے کہ میں زندگی میں بہت کچھ ایسی چیزیں پلان کی ہوں گی, شاید نہیں کی, لیکن اور جو میں بچپن میں سوچی تھی میں بڑی ہو کے بنوں گی وہ نہیں ہو سکا. لیکن میں آئی ایم فیلنگ ریئلی پراؤڈ اینڈ گلیڈ کہ ایک آپ نے جو چیز بچپن میں سوچی, 3-4 چیزیں آپشن سے, لیکن ان میں سے ایک چیز آپ نے پوری کی, اینڈ یو آر اسٹینڈنگ آن یور اون فیٹ, اینڈ ماشاءاللہ کانفیڈنٹلی آپ بیٹھی ہیں, آج بات کریے, آپ کے چہرے پہ جو اسمائل ہے, یہ اسمائل اور سیٹسفیکشن آپ کو دیکھنے نہیں ملتی. لوگ گاڑیاں بنا لیتے ہیں, بنگلے بنا لیتے ہیں, بٹ یہ سیٹسفیکشن ہونا آئی تھنک از دا بیسٹ پارٹ آف دا پلاننگ. اندر کی آنکھ کھل گئی نا, جو ظاہری آنکھ نہیں دیکھتی وہ دوسری آنکھ مخفی چیزوں کو دیکھتی ہے, باطل کو دیکھتی ہے, باطن کو دیکھتی ہے. لیکن یہ بھی تو اللہ کا کرم ہے نا کہ ہم یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے صحیح وقت پہ مجھے وہ رہنمائی مجھے ملی ہے کہ جب میں نے اللہ کا شکر ادا کیا, کرم کیا کہ بھائی یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے, اور اس فیصلے کو میں نے بالکل تسلیم کیا, اس میں کوئی یہ نہیں کیا کہ کیوں چلی گئی. یہ مجھے نہیں یاد پڑتا کہ میں کبھی بھی اس لیے روئی ہوں کہ میری بینائی نہیں ہے. کبھی میں نے یہ سوچا کہ میری بینائی, اچھا یہ کام نہیں ہوا, ہاں یہ کام نہیں ہوا کیونکہ ہم انسان ہیں, ہمارے بہت سے کام نہیں ہوتے, ہم سے بہت سی غلطیاں ہوتی ہیں, ان غلطیوں کی وجہ سے ہمارے کام ہمیں ناکامی ہوتی ہے. تو یہ سوچ کر کے چلو یہ اس مرتبہ نہیں ہوا, نیکسٹ ٹائم کریں گے, یا نیکسٹ ٹائم ہم کوئی اپنی ہو سکتا ہے کہ اس طرف ہمارے لیے زیادہ بہتری نہ ہو, ہم تھوڑا سا اپنا موڈ چینج کریں. اچھا صبا, آپ مجھے بتائیں, آپ ماشاءاللہ پڑھ رہی ہیں اس وقت, اور آپ شی بائی برتھ can't see. اچھا سوشیولوجی پڑھ رہی ہے, ہاں, and she by birth can't see. تو آپ کو مطلب آپ کے بھائی بہن ہیں؟ ہاں, I have including we are 4. آپ کے 4 بھائی بہن ہیں, آپ کو ملا کے 4 siblings آپ لوگ. Yeah. ٹھیک ہے. اچھا جی, تو پھر ان کے 4 siblings ہیں, تو ان کے آپ کے بھائی بہن سب دیکھ سکتے ہیں؟ Yeah, we are 4 sisters, and me and my youngest sister is blind. یعنی آپ اور آپ کی سب سے چھوٹی بہن ہے جو نہیں دیکھ پاتی, یہی ہے؟ Yes. ٹھیک ہے. تو پھر آپ کو باقی جو 2 بہنیں مطلب جن کی بینائی ہے وہ اکثر آپ کو چیزیں ڈسکرائب کرتی ہوں گی, یہ کلر کے کپڑے پہنو, ایسا کرو, ویسا نہیں کرو, یوں کرو, ویسا کرو. Exactly. تو کیسا فیل ہوتا ہے؟ I feel glad کہ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے I am a princess and they are telling me. Oh, you're a princess and they're telling you. What a positive attitude. What a positive attitude, right? Anything you want to ask? مطلب آپ کو پیمپر کیا جاتا ہے نا, وہ آپ کے اسکن کے لحاظ سے کلر چوز کرتے ہیں کپڑوں کے, دوپٹے کا, میک اپ کا, جویلری وغیرہ, جیسے پرنسس کے لیے لوگ دوسرے کام کرتے ہیں. So you really take yourself as a princess? Yeah, why not? ماشاءاللہ ماشاءاللہ. I don't know where this thing is going, but it is amazing. اچھا مجھے یہ بتاؤ, ہم پوچھتے ہیں ان سے, اس وقت بریک پہ جانا بہت ضروری ہے کیونکہ مجھے سچ مچ کوئی سوال ذہن میں نہیں آ رہا, اور I am completely blank. میں نے کسی سے اتنی معصومیت سے اتنا موٹیویٹنگ جملہ کبھی زندگی میں نہیں سنا, that I feel as if I'm a princess. سب کچھ ہونے کے بعد میں بھی اکثر یہ کہہ جاتی ہوں کہ میں بہت کچھ نہیں ہے, اور شاید آپ میں سے دیکھنے والے بہت سارے لوگ یہ بات کہتے ہوں کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے, بٹ اسٹل صبا اسٹل فیلز دیٹ شی از اے پرنسس. وی آر گوئنگ آن اے بریک. کیپ واچنگ ڈاکٹر موئیز لاؤنج. ویلکم بیک ناظرین, ویلکم ٹو ڈاکٹر موئیز لاؤنج. بات ہو رہی تھی لائف پلاننگز پہ, اور بات ہو رہی تھی ان پلاننگز پہ کہ جو آپ کرتے تو ہیں لیکن زندگی میں ہرڈلز آ جاتے ہیں, تو پھر بہت سارے لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ جی مصیبت آ گئی, اس وجہ سے ہم یہ کام نہیں کر سکے, ہمارے ساتھ یہ سانحہ ہو گیا, اس وجہ سے ہم یہ کام نہیں کر سکے, وہ کام نہیں کر سکے, ہمارے ارادے ٹوٹ گئے, ہمیں نہیں مل سکا کچھ, ہم اتنے پریولیجڈ نہیں ہیں جتنے اور لوگ ہیں. آپ بہت پریولیجڈ ہیں کہ آپ ہمیں اس وقت دیکھ سک رہے ہیں اور ہماری بات سن بھی سک رہے ہیں اور اپنا ایک اوپینین اپنے ذہن میں بنا بھی سک رہے ہیں, کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں جو نہیں دیکھ پاتے لیکن انہوں نے پھر بھی ڈاکٹر موئیز کو کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں سنا ہے, اور ان کو ریکی سیکھنے کا شوق ہے. ہم صبا کی بات کر رہے ہیں اور ان کی بھی کہ آپ صبا نے ڈاکٹر موئیز کو کسی چینل پہ سنا ہے. ان کی والدہ اصل میں دیکھتی ہے ڈاکٹر موئیز کو, تو وہ کہہ رہی تھی کہ مجھے آپ سے ریکی سیکھنی, مجھے بڑا شوق ہے, میں نے سنا ہے آپ کے بارے میں.
देखा भी है, मतलब इंडस पे आप जब से तो मैं देखा एक वर्ड जो यूज हो रहा है वो देखा हुआ वर्ड यूज कर रही She said कि वजह मैंने ये आपको है वजह ये है कि आपका ब्रेन जो है वो इंफॉर्मेशन प्रोसेस Images विजुअल में में करता करता है, इवन अगर आप विजुअली ना देख सकते So हो। maybe she has a picture of you in her mind that एक हाँ अपनी एक इमेजिनरी पिक्चर बना देता है इंसान। जब किसी चीज को छूता भी है ना तो जो लम्स आता है हाथ से वो ब्रेन एक इमेज ही बनाता है। यानी इन दोनों के आने से आज एक बात मैं बता दूं नाजरीन कि हमारा ब्रेन वर्ड्स को प्रोसेस नहीं करता, इमेजेस को, पिक्चर्स को प्रोसेस करता है। इवन अगर आपकी आंखें ना देखे तो वो फिर भी इमेज बनाएगा। आज ये साबित हो गया क्योंकि इसके वर्बिएज यानी लैंग्वेज में जो हम ब्रेक में वो मुझसे कह रही थी कि मैंने आपको देखा मैं है, वही कंफ्यूज हो गई, मैं क्या मैंने फिर Yes. सुना का वर्ड यूज किया, मैंने देखा का नहीं देखा किया। है ना, तो इस वजह से कि ब्रेन प्रोसेस ही इंफॉर्मेशन सही। विजुअल में करता है। सही। हमारे साथ हमारे कॉलर हैं मेरे फेसबुक फैन पेज के सबसे कहेंगे ना एक्टिव मेंबर जो हैं, वलीद अख्तर। अस्सलाम वालेकुम, इस्लामाबाद से। वालेकुम सलाम। आप कैसी हैं? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। आप कैसे हैं वलीद? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। देखिए मैं आपके नाम से आपको पहचान गया। बहुत बहुत शुक्रिया आपके कार्ड्स का, गिफ्ट्स का, हर चीज का बहुत शुक्रिया। मैं ये प्लानिंग के बारे में ये बात करनी थी जी जी। कि मैंने पिछले साल ये प्लान किया था कि मैं अगले साल रमजान से पहले रेकी सीखूंगा। हाँ। तो मैंने इस रमजान में लेवल 2 किया और उससे पहले लेवल 1 किया था। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत बहुत खुशी की बात है ये। और सर से एक बात करनी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वलीद। सर अगर हम किसी मतलब हम गोल अचीव करना चाहते हैं तो उस गोल के लिए हमें टाइम लाइन वहाँ पर हम अगर एक चार्ट बनाते हैं उस पर लिखने हमारा ये गोल है तो क्या हम उस पे आगे उसकी टाइम लाइन लिखेंगे कि ये टाइम लाइन इस टाइम तक आदमी से अचीव करना चाहते हैं या हम वैसे ही उसे इसको डिस्कस करते हैं। वलीद थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। आपके इस सारे जो सवाल हैं उन सबके जवाब आपको कल के शो में मिलेंगे जब हम 6 न्यूरोलॉजिकल लेवल्स को डिस्कस करेंगे और आपको बहुत सारी प्लानिंग के तरीके बताएंगे कि जिंदगी को कैसे प्लान करना है। आप हमारे साथ लाइव वो एक्सरसाइज कर सकते हैं। हमारे साथ हमारे रेगुलर कॉलर है, बड़े ही प्यारे कॉलर है, एम यूसुफ साहब। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। खुश रहे और बहुत खुश रहे। बहुत शुक्रिया। और आज जो आपने मेहमान बुलाए हैं वो मैं उनकी अजमत को सलाम करता हूँ और हजरत साहब की बात को भी सलाम करता हूँ कि हजरत साहब किस पहुंच पे हैं और कहाँ कहाँ नजरें रखते हैं। अल्लाह इनको और कामयाबी अता फरमाए और हम जैसे लोगों को भी कुछ सीखने और समझने का मौका मिले। हजरत साहब डिफाइन करेंगे, लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि सवाल आज मैं इन बच्चियों से करूं जरूर कि जो लोग आम आदमी की तरह नॉर्मल होते हैं और वो नाशुक्री करते हैं और वो अल्लाह, जैसे हजरत साहब ने फरमाया अल्लाह को राजी करने के लिए पहले अल्लाह से राजी हो जाओ, ये सारी चीजों में नाकाम होते हैं, तो उनके लिए क्या मैसेज है इनके दिल में वो बताएं और फिर हजरत साहब उसकी तशरीह करें। चले आपका बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। आपका मैसेज हमसे एंड ऑफ द शो पूछेंगे कि ये आज क्या मैसेज देना चाहती उन लोगों को, दोनों ये कि जिनके पास सब कुछ है लेकिन फिर भी नाशुक्रापन करते हैं, फिर भी ना शुक्रगुजार है खुदा के। तो ये हम बात जरूर इनसे हम आपसे एंड में दोनों से मैसेज पूछना है हमने। हाँ तो हम आप दोनों से पूछेंगे। अच्छा मुझे एक बात बताएं अब्बू कि लाइक मुझे इम्पॉसिबल लगती है एक चीज कि मुझे इवन अंधेरे रूम के अंदर अगर आप मुझे छोड़ दो मैं बेड से नहीं उठती, मुझे लगता है मैं गिर जाऊंगी, लग जाएगा। मैं आंखें होते हुए भी लगती गिरती पड़ती रहती हूँ हर जगह। बट शी इज डूइंग माशाल्लाह यू नो बैचलर्स एंड माशाल्लाह शी इज अ लेक्चरर एंड शी इज a vice chairman of a organization. So how is it possible? It has some motivational factor behind it. देखिए कई दफा इंसान को अल्लाह दे के आजमाता है, कई दफा लेके आजमाता है। ये तो हमने सुना है ना, अल्लाह ने जब आंखों की रोशनी या बीनाई लोगों को दिए तो लोग शुक्र नहीं करते। ठीक है ना, ये आंखें दिए रब को पहचानने के लिए। आज एक बात बता दूं आपको, रब को पहचानना और रब को जानने के लिए आंखें दी है। ठीक है आप कुछ दिनों के लिए कभी फिल्में भी देख लेते हैं, कभी आप नजारे भी, मगर असल जो आंखें दी है उसका पर्पज ये, क्योंकि आंखें इबादत करती हैं आपकी। अब अगर इन आंखों को रब को ढूंढने के लिए इस्तेमाल ना किया तो आंखें बेकार है। अल्लाह को ढूंढने के लिए और उसकी कुदरत को देखने के लिए इस्तेमाल ना किया तो आंखें बेकार है।
تو کئی دفعہ انسان کے پاس آنکھ ہوتے ہوئے بھی جس مقصد کے لیے آنکھ دی ہے وہ اس مقصد کو نہیں سمجھتا, نہیں جانتا, اسے استعمال نہیں کرتا, تو وہ نابینا سے زیادہ بدتر ہے, کیونکہ اس کے پاس ہے اور استعمال نہیں کر رہا. صحیح, تو پازیٹیو تھنکنگ بھی انسان کے پاس ہونی چاہیے. ہم چلیں گھومنے گئے, ہم نے ناردرن ایریا گئے اور بہت حسین مناظر دیکھے, تو وہاں پہ سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی سنت گری کو پہچانیں, سمجھیں اور اس کی سنائی کریں اور اس سے اور قریب ہوں کہ اس نے ایک تو یہ کہ یہ سب بنایا اور الحمدللہ ہمیں یہ دیکھنے کا موقع دیا, اور کیونکہ اس سے ہمیں ایک یہ نہیں کہ صرف ہمیں تفریح ملی, ہم اللہ سے اور قریب ہو رہے ہیں. بالکل صحیح کہتے ہیں, خدا آپ کو کہاں دکھتا ہے؟ اپنی خدائی میں. تو وہ خدائی جو آپ کے ساتھ ہے وہ خدائی ہر جگہ ہے. وہ ایک شخص جو آپ کے ساتھ کھڑا ہوا ہے وہ بھی خدا کی خدائی ہے, کوئی خوبصورت چہرہ ہے وہ بھی خدا کی خدائی ہے, خوبصورت نظارہ خدا کی خدائی. تو اس خدائی کے تھرو ہی ہم اپنے رب کو پہچانتے ہیں. دیکھیں کائنات میں ایک بیلنس دیکھنا ہے, کہ اعتدال اور ایک بیلنس کے ساتھ جو کائنات بنائی ہے اس نے. کبھی کبھی ایک جملہ کہتا چلوں, لوگ جنت کے چکر میں بہت کچھ کرتے ہیں, بڑی محنت کرتے ہیں, عبادتیں کرتے ہیں, جو گھر میں ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے اس ماں کو تو دیکھتے نہیں ہیں. تو پہلے تو اس جنت جو ماں کے پیروں میں ہے اس کی خدمت کرو تو اس جنت کی طرف جاؤ گے. یہ نظر ہوتے ہوئے بھی کم نظری. صحیح. اچھا صبا, مجھے بات ہے, بچہ آپ پڑھ رہے ہو اس وقت, تو آپ پڑھنے میں آپ کو کیا مطلب کبھی ایشو آیا ہے کوئی, یا یو نیڈ ایکسٹرا وہ ایفرٹس کرنے پڑتے ہیں؟ آپ کے ساتھ جو لوگ اسٹوڈنٹس پڑھ رہے ہیں, آر دے آل کین سی, تو کوئی گریڈس پہ فرق پڑتا ہے یا نہیں؟ دے کانٹ سی, آئی ڈونٹ نو. نہیں, گریڈس میں فرق نہیں پڑتا, بس اس کے لیے تھوڑے سے ایکسٹرا ایفرٹس یہ کرنے پڑتے ہیں کہ اگر فرض کے طور پہ میں اسٹیٹسٹکس پڑھ رہی ہوں اور یوزلی پاکستان میں اتنی فیسلٹیز نہیں ہوتی ہیں, تو جیسے اگر مجھے کچھ کیلکولیٹ کرنا ہے تو میں وہ بعد میں کرتی ہوں, کیونکہ میرے پاس اگر وہ کیلکولیٹر یہاں نہیں ہے تو میں کمپیوٹر پہ اس کو یوز کر کے میں وہی کیلکولیشنز بعد میں کر لوں گی. ٹھیک. لیکن جو اسٹوڈینٹس ہوتے ہیں وہ اسی وقت کر لیتے ہیں, اور اس وقت میں یہ کام کرتی ہوں کہ میں اس فارمولے کو اپنے مائنڈ میں پٹ کر لیتی ہوں, اور اس پورے کانسیپٹ کو جو میم ایگزامپل دے رہی ہوتی ہیں اس ایگزامپل کو میں اپنے ذہن میں بٹھا لیتی ہوں کہ ہاں اب اس کو اس طرح کرنا ہے. میم بتاتی ہیں اتنے کالمز بنانے, تو میں کہتی ہوں ہاں یو کالم بن جائیں گے. اس طرح میں جب ایگزام میں اپنے رائٹر کو بتاؤں گی تو اس سے بولوں گی اتنے اتنے کالمز بنا لینا, اس کے اندر یہ سب کالمز بنا لینا. صحیح. واو, آئی وڈ جسٹ سے واو, کیونکہ دیکھیں اگین گول اچیو کرنے کے لیے کیا کیا چیزوں کی ضرورت؟ ٹائم مینجمنٹ, ویژن, آپ کو پتا ہے کہ آپ کو اس جگہ پہنچنا ہے, اتنے وقت میں پہنچے تو کس وقت کو کس جگہ ریجولائز کرنا ہے اور کس چیز کو کب کرنا ہے. تو it is a great example. We are just going on a break. You just keep watching Dr. Moiz Lounge, because جب واپس آئیں گے تو بہت ساری ایسی ایگزامپلس کی بات کریں گے. So keep watching Dr. Moiz Lounge.